بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ یہاں ہم پڑھ رہے تھے نبیلہ اکبر کا مکمل ناول، جو کہ پارٹس میں آپ کو میں دے رہی ہوں۔ اب انکار کا موسم نہیں، آج ہم پڑھیں گے اس کا تیسرا حصہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور بتائیے آپ کو پہلے دو حصے کیسے لگے۔ مائیوں کی رسم کے بعد اس کا اور شارق بھائی کا ایک ساتھ نکاح تھا۔ جو ہی ذرا عورتوں کی بھیڑ کم ہوئی، نریم اندر آ کر لیٹ گئی، زرد دوپٹہ اتار کر رکھ دیا، پھولوں کے گجرے نوچ دیے۔ اس کے پاس مہندی سے مہندی ابٹن پرفیوم اور تیل کی ملی جلی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ ایسی درگت کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پیلے کپڑوں میں اسے اپنا چہرہ بھی پیلا پیلا لگا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اسے بہت رونا آیا۔ جانے طارق اس کی راہ میں کے کانٹے چنتا یا پھر اضافہ ہی کرتا۔ رقیہ نے ماتھا چوم کر کئی ہرے ہرے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ نڈھال سی حریم پہ انہیں بری طرح ترس اور پیار آیا، جو سسک رہی تھی۔ اس کے سامنے نریم ہی تھی، جو اب نریم طارق بن کر اسے فخر و ناز کا احساس بخش گئی تھی۔ گولڈن اور میرون کامدار شرارے میں ملبوس وہ اسے ساری دنیا سے انوکھی اور مختلف لگی۔ جیت کا نشہ اس کے انگ انگ میں سرمستی بھر رہا تھا۔ جو ہی طارق کپڑے بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا، وہ چھپر کھٹ سے اتر کر دریچے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ جائیں، ایک ایک فرد کو جا کر بتائیں کہ نریم احمد بے قصور ہے، بے گناہ ہے، اور رات کے بعد وہ بالکل اسی حالت میں آئی تھی جس طرح گئی تھی۔ جائیں، میرے ڈیڈی، امی، بھابھی اور بھائیوں کو جا کر بتائیں کہ نریم پاکیزہ اور انچھوئی ہے۔ وہ اس کے گریبان پکڑتے ہی بے قابو ہو گئی۔ جائیں نا، ایک ایک کو پکڑ کر بتائیں کہ نریم معصوم ہے، بے گناہ ہے، اور اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہسٹریکل ہو رہی تھی۔ اگر اس کی آواز کمرے سے باہر چلی جاتی تو اچھا خاصا مسئلہ بن جاتا۔ پلیز تم چپ ہو جاؤ، اس نے بے انتہا نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی تھیں، پلکوں پہ رکے قطرے بے ایمان کرنے لگے تھے۔ پلیز فی الحال یہاں سے چلے جائیے، ورنہ جانے میں کیا کر بیٹھوں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ میں اس وقت کہاں جاؤں؟ سارا گھر مہمان حضرات و خواتین سے بھرا ہوا ہے، وہ کہاں تک برداشت کرتا ہے؟ لہجے میں تلخی آ ہی گئی۔ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ فیصلہ کن قدم دروازے کی سمت اٹھانے لگی۔ طارق نے اس کا آنچل کنارے سے تھام دیا۔ کیا تماشا بنوانا ضروری ہے؟ اس کی گرفت دوپٹے پہ مضبوط ہو گئی۔ تماشا تو آپ نے بنوا دیا ہے۔ ہر شخص مجھے معنی خیز انداز میں دیکھ کر دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے جو ایک رات اغوا کے بعد واپس آئی۔ ماضی کی ایک ایک بات آج یاد آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ساری کھولن آج ہی باہر نکال دے۔ طارق نے اس کا مہکا مہکا آنچل چھوڑ دیا اور جوتے اتارنے کی زحمت کیے بغیر لیٹ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ہتھیار پھینکنے والی نہیں تھی۔ دعوتوں وغیرہ سے فراغت کے بعد وہ ہاسپٹل جانے لگی، جہاں اس کی شادی نے نرسوں پر روک سا طاری کر دیا تھا۔ سمرین، ساجدہ، صوفیہ اور افرا نے بجھے بجھے دل سے اسے مبارکباد پیش کی۔ ہاں، گھر والے بہت خوش تھے، کیونکہ طارق کی اکھڑ خودسر طبیعت سے انہیں خوف آتا تھا۔ انہیں یقین تھا نریم جیسی پیاری اور دھیمے مزاج کی لڑکی بہت جلد اسے سنبھال لے گی۔ مزارے بھی اس کی بے جا سختی کی آج کل بہت شکایت کرنے لگے تھے۔ بات بات پر آؤٹ ہونا اس کی طبیعت کا خاصہ بن چکا تھا۔ ان کے یہ خیالات کہ شادی کے بعد چودھری صاحب بدل جائیں گے، بالکل غلط ثابت ہوئے۔ وہ تو پہلے سے بھی سخت ہو گیا تھا۔ دستک بڑے زور انداز میں ہوئی۔ نیند میں جاتی نریم کے حواس پوری طرح جاگ گئے۔ اس کے اٹھنے تک دستک جاری رہی۔ اس نے دروازہ کھولا تو طارق اندر گھس آیا۔ اسے ہٹا کر دروازہ بند کیا۔ ابھی تایا جان شاید ادھر آئیں، انہوں نے مجھے ہٹ میں سوتے دیکھ لیا ہے۔ اگر وہ پوچھیں تو کہنا نہیں انہیں دھوکا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، باہر دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے نریم کے بستر میں گھس گیا۔ باہر واقعی تایا جان تھے۔ طارق کہاں ہیں؟ ان کا انداز کھوجیوں والا تھا۔ وہ تو کب کے سو رہے ہیں، آ کر دیکھ لیں۔ وہ سامنے سے ہٹ گئی تاکہ وہ اپنا شک دور کر سکے۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، اب آرام کرو۔ وہ پلٹ گئے۔ گہری سانس لیتے اس نے دروازہ بند کر دیا اور چند منٹ یوں ہی اس کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ اس روز کے بعد طارق نے الگ سونا شروع کر دیا تھا۔ وسیع اور اس باغ کے ایک خطے پر اس نے اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر ایک ہٹ بنوایا ہوا تھا، جو سہولیات سے مزین تھا۔ رنگ رنگ کے پھول اور پودے اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتے۔ یہ کوئی جادوئی سا ہٹ لگتا تھا۔ پھولوں اور بیلوں سے ڈھکا طارق کی پسندیدہ جگہ۔ وہ آج کل ادھر ہی سوتا تھا۔ اس کی شامت آتے آتے رہ گئی تھی۔ تایا کسی کام سے ادھر آئے تھے۔ بتی جلتی دیکھ کر وہ اندر آ گئے۔ بستر میں سویا وجود انہیں 100% طارق لگا تھا، تبھی تو وہ معاملہ جاننے کو الٹے قدموں لوٹے تھے۔ طارق نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور ان سے پہلے ہی کمرے میں پہنچ گیا۔ چند منٹ وہ یوں ہی لیٹا رہا اور پھر اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جیبوں کو ٹٹول کر لائٹر اور سگریٹ نکالا۔ 2 سگریٹ اس نے منٹوں میں ختم کر ڈالے۔ نریم کو بڑی الجھن ہوئی۔ وہ پاس پڑے صوفے پر ٹک گئی۔
اصل میں جب پریشان ہوتا ہوں تو اسموکنگ زیادہ کر دیتا ہوں، عام حالات میں نارمل ہی پیتا ہوں۔ اور نارمل اسموکنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ تنزیہ بولی۔ یہی کوئی 4-5 پیکٹ۔ وہ مزے سے بولا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ گئی۔ اچھا وہیں رات بسر کرنے کا ارادہ ہے تو بسرے چشم، میں تو سونے لگا ہوں۔ وہ سگریٹ مسلتے ہوئے واقعی لیٹ گیا۔ نریم کو امتحان نے آ لیا، بھلا اس کی موجودگی میں اس کے سامنے وہ کیسے سو سکتی تھی؟ طارق بار بار ایک ہی گانا ریوائنڈ کر کے سنے جا رہا تھا۔ اللہ جانے شکوہ تھا یا کچھ اور۔ سارا شوخی سے کھانسی تو ثنا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ ذرا سچ بتانا یہ گانا کتنی بار ریوائنڈ کیا گیا ہے؟ 1 2 3 بلکہ 7ویں بار، اس نے حساب لگا کر بتایا۔ نریم ذرا جا کر پوچھو تو اتنے ٹریجڈی گانے سننے کا مطلب کہیں لڑائی وڑائی تو نہیں ہو گئی ہے؟ جاؤ شاباش۔ امارا نے اسے باہر دھکیلا۔ کیوں یہ شخص مجھے اشتہار بنا رہا ہے؟ اس نے پاؤں مار کر دروازہ کھولا۔ ڈیک کی پرشور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ طارق سینے کے بل الٹا لیٹا تکیے میں منہ چھپائے کچھ زیادہ ہی مگن تھا۔ اس نے بٹن آف کیا تو خاموشی چھا گئی۔ وہ سیدھا ہوا۔ نریم اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر اب بار بار یہ گانا سنوا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر ظلم ہوا ہے؟ وہ لڑاکا حسینہ لگ رہی تھی۔ پلیز بٹن پش کر کے دروازہ بند کر جائیں۔ وہ دوبارہ سابقہ پوزیشن میں چلا گیا، جیسے اسے 100% یقین ہو کہ وہ اس کی بات مانے گی۔ آپ یہ گانا نہیں سنیں گے؟ وہ کیسٹ نکالنے لگی تو طارق اٹھ آیا۔ میں یہی گانا سنوں گا، اور ہاں مجھے یہ رعب قطعی پسند نہیں ہے۔ ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں کہ زور و زبردستی کریں۔ وہ اسے کچھ جتا گیا تو نریم نے اسی میں عافیت جانی کہ باہر نکل ہی جائے۔ اتنی دیر لگا دی، کون سے مذاکرات ہو رہے تھے؟ امارا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ارے نہیں یار، کون سے مذاکرات ہونے تھے؟ وہی گانا زور و شور سے بجنے لگا تھا۔ اس نے قصداً دھیان ہٹا لیا، مگر وہ تینوں اسے کہاں چھوڑنے والی تھیں۔ دوسری روز صفائی کرتے ہوئے وہ خامخواہ اس کا میوزک کلیکشن چیک کرنے لگی۔ طارق کی پسند مختلف سی تھی، کلاسیکل، نیم کلاسیکل اور پاپ سے لے کر راک تک کے اس کے پاس ہر طرح کا میوزک کلیکشن تھا، مگر سب کی شاعری بڑی رومانٹک اور سافٹ تھی۔ انگلش نمبرز میں تو یہ خصوصیت اور بھی نمایاں تھی۔ آخری دراز میں صرف ایک کیسٹ پڑی تھی، وہ بھی بڑے برے حال میں کچلی ہوئی، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھائی، کور غائب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید جائزہ لیتی، ایک مردانہ ہاتھ نے وہ کیسٹ چھین لی۔ یہ طارق تھا۔ یوں میری چیزوں کا جائزہ لینے کا مقصد؟ اس کی آنکھوں میں غصہ سرخی بن کر جھانک رہا تھا۔ میں تو صفائی کر رہی تھی، ایسے ہی بس دیکھ رہی تھی کہ آپ کا ذوق کیسا ہے۔ اس نے صفائی دی۔ میرے ذوق کو چھوڑے، ویسے آپ کا ذوق بڑا سخت ہے۔ آپ کو تو عامر سلیم کا گانا تیرے عشق نے مالا مال کیا وہ بھی بڑا بےہودہ لگتا ہوگا، مگر مجھے پسند ہے، اس لیے کہ یہ گانا عشق حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں رومانٹک گانے شوق سے سنتا ہوں، آپ کو ناپسند ہوں گے۔ یقیناً اس کا جائزہ و مشاہدہ بالکل درست تھا۔ ویسے پتہ ہے یہ وہی کیسٹ ہے جو آپ نے بس میں سنی تھی؟ تھانے سے باہر آتے ہی میں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ارادے تو بہت کچھ تھے، مگر خیر چھوڑیں۔ بسوں میں جو گانے بجتے ہیں وہ اسپیشلی تیار کیے جاتے ہیں۔ باذوق و پاکیزہ لوگ انہیں کہاں پسند کر سکتے ہیں؟ اس نے کچلی گئی کیسٹ کو مزید توڑ پھوڑ کر کھلی کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ کاش میری پسند و ناپسند اتنی کڑی نہ ہوتی، اسی کے نتیجے میں تو میں یہاں ہوں۔ لوگ تو جذبات کو برا کرنے والے گانے بھی بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے سن لیتے ہیں۔ پھر ہم چاروں بہن بھائی اتنی سخت اور مضبوط کیوں نکلے؟ ہماری پسند دنیا سے انوکھی کیوں تھی؟ ہم سیدھے راستے پر ہی چل رہے تھے نا؟ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کاش وہ اس روز بس میں سوار نہ ہوتی، اگر ہو ہی گئی تھی تو سماعتیں پتھر کر لیتی، یا پھر ٹریفک پولیس کو جا کر نہ بتلاتی۔ بھلا یہ بولڈنس میرے کس کام آئی؟ بسوں، ویگنوں، سوزوکیوں میں آج بھی اس ٹائپ کے لچر گانے بجتے ہیں۔ فرق تو صرف مجھے پڑا ہے۔ صفائی کرتے اس کے ہاتھ بے جان پڑ گئے۔ طارق باہر جا چکا تھا۔ نریم کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی اور بھابھی اس سے ملنے آئی تھیں۔ باورچی خانے میں ان کی آمد پر رنگ برنگے کھانے پکانے کے آرڈرز جاری ہو چکے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ لوگ چلے گئے۔ امی نے چپکے سے کہا کہ اگر ہو سکے تو ہمارے گزشتہ رویے بھول جانا۔ بھلا وہ کیسے گزشتہ رویے بھول جاتی؟ اتنا آسان تو نہیں تھا۔ یہ رات کو جب وہ بیٹھی کڑ رہی تھی تو طارق چلا آیا۔ میں آج ادھر ہی سوؤں گا۔ گھر والوں کو شک ہو گیا ہے کہ میں کہیں اور انوالو ہوں، اس لیے بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ وہ ایک ایک لفظ دان جما کر ادا کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر قدرے پرے ہو گئی تو اس کی یہ حرکت طارق کو اور بھی سیخ پا کر گئی۔ وہ اسے پورے استحقاق سے تکنے لگا۔ وہ بے چین ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی اور ہونٹ چبانے لگی۔
तारिक ने आगे होकर उसका हाथ थाम लिया। क्यों इन हाथों और होंठों की नरमी मजरूह करती हो जिसे अभी तक मैंने महसूस नहीं की है? सच कह रहा हूं ना? नरीम ने वहशत ज़दा निगाहों से उसे देखा जिसमें एक इल्तिजा सी थी। मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया है, कोई ऐसे ही भगाकर नहीं लाया हूँ। आज उसका अंदाज बदला हुआ था। तो फिर जाइए मेरे घर वालों को बता दीजिए आपने मुझे किस जुर्म की पादाश में अगवा किया था, ताकि वो भी आपके चेहरे से वाकिफ हो सके। वो अक्सर उसके जज्बात यूं ही मजरूह कर दिया करती थी। कब मेरी अना हारेगी और मैं जीतूंगा? वो अफसोस से उसे देखकर रह गया। सारा की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। घर में मेहमानों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी थी। गेस्ट रूम्स की सफाई कराना नरीम की जिम्मेदारी थी। वो अपनी जिम्मेदारी को तंदही से निभा रही थी। अबू धाबी से बड़े चौधरी के खास मेहमान आए हुए थे। लड़कियां बालियां ढोलक पे गाने गा रही थी। बड़ी अम्मा ने बतौर खास नरीम को चाय बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो चाय बहुत अच्छी बनाती थी। सब उसके मौतरफ थे। चाय के बाद वो अमारा मुख्तलिफ सालनों के लिए प्याज लहसुन काटने लगी। तारिक ने भी अपनी खिदमत पेश की। वो सुबह से नरीम को मसरूफ देख रहा था। थकी थकी सी नरीम को वो देखकर बेख्तियाराना ये ऑफर कर बैठा था कि उसके घर आने की रवायत शुरू से ही चली आ रही थी कि बावर्ची खाना औरतें खुद संभालती हैं। नौकरानियों से ये काम करवाने का सवाल पैदा नहीं होता था। हमारा शोहर के बुलावे पर बाहर चली गई। नरीम अकेली ढेरों गोश्त की बोटियां बनाने के तस्वुर से ही दहल गई। छुरी हाथ में लिए वो गुमसुम खड़ी थी। तारिक ने वो लंबा छुरा उसके हाथ से ले लिया। मैं कटवाता हूँ, अगरचे ऐसे काम पहले तो नहीं किए मगर अब कर लूंगा। उसने अनाड़ीपन से गोश्त का एक पीस काटते हुए कहा। मुझे तो इस छुरे को देखते हुए खौफ आ रहा है। नरीम ने झुरझुरी ली। तारिक न जाने किस तस्वुर में था कि गोश्त की बजाय छुरा हाथ पे चला दिया। उसकी शहादत की उंगली तक छुरे का तेज धार चमकता किनारा उतर गया। जब ताजा लहू की सुर्ख सुर्ख बूंदें नीचे एक तवातर से गिरने लगी तो नरीम चीखी, ओ माय गॉड, आपका हाथ बहुत ज्यादा कट गया है। कम से कम 6 टांके तो लगेंगे ही। फौरन मेरे साथ चलें। घर में वो ऐसे हादसों के लिए तैयार रहती थी। सो जरूरी सामान भी था मौजूद, मगर टांकों के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। नरीम को गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती थी। वसाया को मुख्तसरन बताकर वो तारिक को साथ ले आई। अपने लिए उसे यूं परेशान देखकर तारिक को तकलीफ का एहसास जाता रहा। जब वो वापस हुए तो घर में इस वाक़े की बाबत गुफ्तगू हो रही थी। तारिक, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? रुकैया खुफगी से बोली तो वो हंस पड़ा। आपकी बहू में जवाब बरजस्ता था। सबकी मौजूदगी के बाइस वो झेंप गई। सारा की शादी की तमाम रस्मों को उसने बड़ा एंजॉय किया। बरसों बाद खुलकर हंसी, शरारतें की। अभी अभी उसने ढेरों उपटन और मेहंदी लड़के लड़कियों पर फेंकी थी। जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए वो अपने कमरे की तरफ भागी, जहां तारिक अभी अभी तैयार होकर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। प्लीज मुझे छुपा लें। वो इसके और ड्रेसिंग टेबल के दरमियान आ गई। रेड चूड़ीदार पजामे, नेट पीली कमीज और सूख दुपट्टे में मलबूस और लंबे परांदे में जकड़े सीने पर डाले खड़ी उसकी मदद की मुंतजिर थी। तारिक का दिल बेईमान हो गया। लम्हा भर इसके बाजू नरीम के गिर्द हमाइल हो गए। ले, छुपा लिया, कोई और हुक्म? वो शरारत से बोला तो वो रोने को हो गई। बाहर से दौड़ते कदमों की चाप उसकी तरफ आ रही थी। तारिक को संभलना पड़ा। वो तो पूरा जुलूस था, नरीम से बदला लेने का मंसूबा बनाता हुआ। प्लीज कुछ करे ना, वो अभी सब मेरे कपड़े खराब कर देंगे। वो बदहवास हो रही थी। जो ही यावर अंदर आया, तारिक बोला, तुम नरीम को जरा मेरे पास भेजो। वो उल्टे कदमों ये बताने को भागा कि नरीम इधर नहीं है। वो पर्दे के पीछे से निकल आई। थैंक्स गॉड, बचत हो गई, वरना खैर नहीं थी। वो शुक्र कर रही थी। आप में शरारत के जरासीम भी पाए जाते हैं? बिल्कुल नई चीज है मेरे लिए। वो बोला, हाँ कभी मैं बहुत शरारती थी। सब कहते थे कि लगता ही नहीं कि तुम मेडिकल की स्टूडेंट हो। इन्हें तो मोटी मोटी किताबों से फुर्सत नहीं मिलती कजा के शरारतों के लिए टाइम निकालें। फिर बहुत बुरा वक्त आया मेरे ऊपर। सब हंसी शरारत कहीं खो गई। वो बिल्कुल बदली बदली लग रही थी। तारिक को अफसोस सा हुआ। हंसती मुस्कुराती खुशबाश लड़की के रूप में वो कितनी अच्छी लग रही थी। मेरी हंसी, मेरी मुस्कुराहट वापस ला दें। वो आज फिर हिस्टेरिकल हो रही थी। तुम जालिम दियो हो जिसने मेरी सारी खुशियां मलियामेट कर दी। मैं तुमसे हमेशा नफरत करती रहूंगी, हमेशा, तमाम उम्र तक। वो उसके गिरेबान को पकड़े झटके देती अपने आप में नहीं लग रही थी। तारिक को यूं लगा वो हमेशा नाकाम रहेगा। डॉक्टर जैदी से काफी अरसे, तकरीबन साल भर बाद उसका सामना हो रहा था। वो यूं ही इस जिद्दी लड़की का जायजा लेने आया था जिसने इसकी तमाम ऑफर्स को हकारत से ठुकरा दिया था। नरीम की शादी की इत्तला उसके लिए सरप्राइजिंग ही थी। तारिक भी इत्तेफाक से उधर ही था। इकबाल ने बताया कि यही उसका शौहर है। जैदी तारिक के तमाम खानदान से आगाह था। ठुकराए जाने की जिल्लत तारिक को देखकर और भी दोचंद हो गई थी। उस जैसा हैंडसम और मजबूत पार्टनर उसे क्यों मिला था? ये मलाल उसे मारे दे रहा था।
जब नरीम नई मुकामी हॉस्पिटल में हाउस जॉब के लिए आई तो उसके अनछुए हुस्न ने वार्ड बॉय से लेकर जमादार और जमादार से लेकर डॉक्टर्स तक को मुतासिर किया। यहाँ हाउस जॉब के लिए आने वाली अक्सर नई लड़कियां ज़्यादा की चालों में उलझ गई थीं। नर्सों की तो अहमियत ही नहीं थी। इस बड़े हॉस्पिटल की बुलंद दीवारों के पीछे जो घिनौना खेल खेला जा रहा था उसने नरीम को लर्जा दिया था। उसके पास महज अना और इज्जत नफ्स थी। डॉक्टर शानजा ने उसे हंसते हंसते बताया था, अगर डॉक्टर जैदी को खुश कर दो तो वो हाउस जॉब के बाद तुम्हें बाहर के किसी मुल्क में भिजवा देंगे। मुझे देखो, 3 माह स्विट्जरलैंड में गुजारे हैं, नया घर और गाड़ी भी खरीद ली है। डॉक्टर फरा भी दुबई में दोनों हाथों से रियाल समेट रही है। मेरी मानो तो तुम भी ये जिद छोड़ दो। ईमान से हजारों डॉलर सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह होगी। शानजा के वजूद से घिन आने लगी। प्लीज चुप हो जाओ, वो कानों पर दोनों हाथ रख कर चिल्लाई। हमारे हॉस्पिटल की तो नर्सें भी ऐश कर रही हैं। वो बाज नहीं आई। उसे राम करने की तमाम कोशिशें बेकार गईं। उसकी हठधर्मी के नतीजे में डॉक्टर जैदी ने उसे गांव के हॉस्पिटल में भेजा था। सब ने उसे खौफनाक नताइज की धमकियां दी। जवाबन उसने कहा, मैं एक नामी ग्रामी वकील की बेटी हूँ, मेरे साथ कुछ करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। डॉक्टर जैदी भी अहमद इब्रार की मजबूत पोजीशन के बाइस खामोश था, वरना वो कहाँ निचला बैठने वाला था। मतवसत तबके की लड़कियां जिनके माँ बाप उधार लेकर और ओवर टाइम लगा कर इन्हें पढ़ाते, वो ऊंचे ऊंचे ख्वाब सजाए हाउस जॉब के लिए आती थीं। ख्वाबों का व्यापारी डॉक्टर जैदी बड़ा घाघ और तजर्बेकार था। नामी ग्रामी डॉक्टर था मगर तब्बन बहुत घटिया शख्स था। हॉस्पिटल में आने वाली शायद ही कोई नर्स या डॉक्टर उससे महफूज थी। हाँ, जिनके गार्जियन मजबूत हैसियत के मालिक थे उनकी तरफ वो निगाह नहीं डालता था। नरीम के साथ होने वाली ट्रेजेडी से वो आगाह था, इसलिए उसके पीछे लगा हुआ था, मगर वो दामन बचा गई।